مسیح وقت اب دنیا میں آیا، مسیح وقت اب دنیا میں آیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے، تو کہہ یہ میرا طریق ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور جنہوں نے سچے طور پر میری پیروی اختیار کی ہے، میں اور وہ سب بصیرت پر قائم ہیں، اور اللہ سب نقائص سے پاک ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ قبل اس کے موعود آخری الزمان کہ ظہور کی علامات اور ان کی بانی سلسلہ احمدیہ کے وجود مسعود میں پورا ہونے کا ذکر کیا جائے، ضروری معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اور احادیث سے اس عظیم موعود کے مرتبے کا ذکر بھی کر دیا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان امیین کے سوا وہ اسے ایک دوسری قوم میں بھی بھیجے گا جو ابھی تک ان سے ملی نہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہیں جن میں آپ دوبارہ نازل ہوں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایمان ثریا ستارے بعد بھی چلا گیا تو بھی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی قوم میں سے ایک یا ایک سے زیادہ لوگ اسے واپس لائیں گے۔ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت فرما دی کہ میری بعثت ثانیہ میرے ظاہری وجود کے ذریعے نہیں ہوگی، بلکہ کوئی اور شخص جو خاندان فارس سے تعلق رکھتا ہوگا میری بعثت ثانیہ کا مظہر ہوگا، اور وہ ایسے زمانے میں آئے گا جب ایمان اس دنیا سے بالکل مفقود ہو چکا ہوگا، اور چونکہ امام مہدی کا زمانہ یہی بیان کیا گیا ہے کہ اس کے زمانے میں ظلم سے دنیا بھر چکی ہوگی، ہر طرف فساد و شرارت کا دور دورہ ہوگا، لہذا اس حدیث میں دوسرے لفظوں میں امام مہدی علیہ السلام کی بعثت کو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت قرار دیا گیا ہے۔ لہذا ایک اور حدیث میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اہل بیت میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام میرا نام اور جس کی اخلاق و صفات میرے اخلاق و صفات ہوں گے۔ یہاں ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی کو بھی اپنے اہل بیت میں سے کہا ہے، جیسا کہ فرمایا، سلمان من اہل البیت، سلمان فارسی میرے اہل بیت میں سے ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی کے مطابق حضرت بانی سلسلہ احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام فارسی خاندان سے مابعوث ہوئے، اور اب یہاں اپنے ناظرین کی دلچسپی کے لیے قادیان اور حضرت مرزا صاحب کے خاندان کے متعلق مختصر سی تاریخ بیان کرتے ہیں۔ بانی سلسلہ احمدیہ جلی اللہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مشہور ایرانی قوم برلاس کے درخشندہ ستارے ہیں، اور آپ کا خاندان ایک شاہی خاندان ہے جس کے فارسی قلب کو دست قدرت کی طرف سے اپنی نہا در نہا مصلحتوں سے ترکی، چینی اور فاطمی خون کا امتزاج بخشا گیا۔ لفظ مرزا دراصل فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی شہزادہ یا شاہی خاندان کے فرد کے حضرت کا خاندان گو مغلیہ خاندان کہلاتا ہے، مگر آپ علیہ السلام پر الہاماً یہ انکشاف کیا گیا کہ آپ دراصل فارسی و نسل ہیں۔ ویسے تو ہندوستانی مغلوں کا بھی فارس اور فارسی زبان سے گہرا تعلق ہے،
اور انہوں نے فارسی زبان کی بہت خدمت بھی کی ہے۔ البتہ آپ علیہ السلام کا تعلق برلاس مغل قوم سے تھا۔ قوم برلاس اور دوسرے قبائل جو کہ قدیم زمانے سے فارس میں بس رہے تھے کے متعلق انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا میں لکھا ہے کہ ان کا قدیم نام سیتھین تھا اور یہ کہ یہ اصل ایرانی قوم تھی۔ آپ علیہ السلام کے مورث اعلیٰ حاجی برلاس جو کہ نہ صرف برلاس قوم کے سردار تھے بلکہ امیر تیمور جو فارس کا مشہور بادشاہ گزرا ہے کے چچا بھی تھے، جن کی نسل سے ایک برلاس مغل ہادی بیگ جو کہ سمرقند کا باشندہ تھا شہنشاہ بابر کے عہد حکومت سن 1530 میں اپنے 200 سواروں کے ساتھ پنجاب آ گیا۔ ناظرین، یہاں ہم آپ کے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا فارس کا نقشہ دکھا رہے ہیں۔ اس میں سمرقند کے علاقے کی جائے وقوع بھی بتائی جا رہی ہے۔ برلاس مغل ہادی بیگ اور ان کے ساتھی اس علاقے سے ہندوستان آئے اور پنجاب میں وہاں آ کر آباد ہوئے، جسے آج قادیان کہا جاتا ہے۔ ہندوستانی مغلوں کے ساتھ مرزا ہادی بیگ کے اچھے مراسل ہونے کی وجہ سے ان کو یہاں کا قاضی بنا دیا گیا۔ اسی نسبت سے اس علاقے کا نام شروع میں اسلام پور قاضیاں رکھا گیا، جو کہ رفتہ رفتہ گھٹ کر صرف قاضیاں رہ گیا اور بعد میں قادیان کے نام سے پکارا جانے لگا۔ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ بھی اسی خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ ناظرین کی دلچسپی کے لیے آپ علیہ السلام کا حسب نامہ اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے۔ ایک جگہ اپنے فارسی النسل ہونے کے متعلق آپ علیہ السلام خود فرماتے ہیں، ہماری قوم مغل برلاس ہے اور میرے بزرگوں کے پرانے کاغذات جو اب تک محفوظ ہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس ملک میں سمرقند سے آئے تھے اور ان کے ساتھ قریباً 200 آدمی ان کے توابع اور خدام اور اہل عیال میں سے تھے، اور وہ ایک معزز رئیس کی حیثیت سے اس ملک میں داخل ہوئے۔ اس کے علاوہ پہلی صدی ہجری کے مجدد حضرت ابن عربی امام مہدی علیہ السلام کی نسل کے متعلق فرماتے ہیں، حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے موعود آخر الزمان کے متعلق لکھا ہے، یکون مولدہ بالسین، یعنی وہ چینی الاصل ہوگا۔ حضرت ابن عربی کی اس عظیم پیشگوئی کے متعلق حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے خاندان میں ترک کا خون ملا ہوگا، کیونکہ اگرچہ سچ وہی ہے کہ جو خدا نے فرمایا کہ یہ خاندان فارسی الاصل ہے، مگر یہ تو یقینی اور مشہود و محسوس ہے کہ اکثر مائیں اور دادیاں ہماری مغلیہ خاندان سے ہیں اور وہ چینی الاصل ہیں، یعنی چین کی رہنے والی ہیں۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا، ایک فارسی الاصل شخص کو امام مہدی بنا کر تمام نشانات کے ساتھ بھیج دیا تاکہ ایمان کی حقیقت جو دنیا سے اٹھ چکی دنیا میں واپس لائے اور حقیقی اسلام کو دنیا میں پھر سے روشناس کرائے۔ عجب نوریست در جانے محمد، عجب لالیست در کانے محمد، ندانم ہیچ نافے در دارد شوکت و شان محمد، عجب نوریست در جان محمد، عجب لال